اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عطاء الرحمن گوہر ہے، میں بی ایس سی کے سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج ایجوکیشن ان پاکستان میں میرے جو پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ ایڈلٹ ایجوکیشن ہے، یعنی ایڈلٹ ایجوکیشن کیا ہے، ایڈلٹ ایجوکیشن کی پاکستان میں کیا صورتحال ہے۔ اس پہ میرے گروپ ممبر لارے پرویز انشاءاللہ آپ کے ساتھ مفصل ڈسکس کریں گی۔ ہم ڈائریکٹ آتے ہیں ایڈلٹ ایجوکیشن کے مقاصد کی طرف۔ ایڈلٹ ایجوکیشن کا جو اولین مقصد ہے وہ معاشرے میں بسنے والے ان افراد کو ایک دوسرا چانس دینا جو بچپن میں مختلف ناگفتہ حالت کی بدولت تعلیم حاصل کرنے سے قاصر رہے ہوں، ان کے لیے ایک چانس دینا کہ وہ خود کو ایک مثالی فرد بنائیں، اور یعنی بالغوں کو پڑھا کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بالغوں کو پڑھا کے معاشرے سے ناخواندگی کو ختم کرنا۔ اس کے علاوہ تعلیم بالغہ کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو بالغ افراد جس بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں اسی فیلڈ میں ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشنا، امپاور کرنا۔ اس کے علاوہ تعلیم بالغہ کا مقصد سیلف کانفیڈنس پیدا کرنا ہے، یعنی فرد کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا، اس کے اندر اس کی جو شخصی ترقی ہے، اس کی پوٹینشلز، اس کی جو خابیدہ صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر پائے جانے والے جو میلانہ طبع ہیں، ان کو ابھار کے باہر نکالنا تاکہ وہ فرد معاشرے میں ایک مثالی فرد بن کر زندگی گزار سکے۔ اس کے علاوہ تعلیم بالغہ کے ذریعے بالغ افراد کو صحت عامہ سے متعلق آگاہی دی جاتی ہے کہ فوڈ میں جتنے بھی ضروری نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کو لے لیں، تاکہ آپ جب فزیکلی فٹ ہوں گے تو آپ کی جو مینٹیلٹی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، اور جب مینٹیلٹی بڑھ جائے گی تو آپ اپنے ملک کی ترقی و استحکام کے لیے بہتر طور پر کام کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ تعلیم بالغہ کا اگلا جو مقصد ہے وہ بالغ افراد کو پڑھا کے ان کو شعور و گیان فراہم کر کے معاشرتی وحدت کو قائم کرنا ہے۔ ایک پڑھا لکھا شخص ہی کنفلکٹس کو دور کرنے کے بہتر طریقے جان سکتا ہے، اس لیے اس کا مقصد بالغ جو افراد ہیں ان کو پڑھا کے معاشرتی وحدت کو قائم کرنے کے لیے ایک لائعمل دینا ہوتا ہے۔ اور پھر تعلیم بالغہ کے ذریعے ہم جب بالغ افراد کو پڑھاتے ہیں تو ان کے اندر پھر تفرقات جیسی قباحتیں جنم لینا ختم ہو جاتی ہے، وہ مل جل کے ان کے اندر اتحاد و محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بالغ افراد کو تعلیم دینے سے وہ پھر بدلتے معاشرے کے تقاضوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تعلیم بالغہ کی اہمیت کیا ہے؟ تعلیم بالغہ کی اہمیت، اب کہا جاتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی ملک کے مستقبل ہوتے ہیں، تو جو ایڈلٹس ہوتے ہیں وہ کسی بھی ملک کا حال ہوتے ہیں، یعنی ایک تعلیم یافتہ بالغ جو ہے وہ اپنی نوخیز نسل کو زیادہ بہتر طور پر نکھار سکتا ہے۔ اور پھر بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر جب آج کے ایڈلٹس جو ہیں وہ اپنے بچپن میں تھے تو وہ مختلف مسائل کی بدولت تعلیمی اداروں سے باہر رہے تھے، اس لیے آج وہ ناخواندہ ہیں۔ اور پھر ہمارے ملک میں بہت زیادہ غربت کی وجہ سے، معاشی قسم پرسی کی بدولت، والدین اپنے بچوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں، جب ان کی تعلیم کی عمر ہوتی ہے تو وہ پھر کام میں جب لگ جاتے ہیں تو وہ تعلیم حاصل کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، اور ان کی جو بچپن کا دور ہوتا ہے وہ گھریلو ضروریات کی تکمیل کے لیے محنت و مشقت کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اس لیے وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو جو تعلیم بالغہ کی شرح ہے وہ ہمارا کسی بھی معاشرے میں کم ہی ہوگی۔ اب تعلیم بالغہ کی راہ میں حائل رکاوٹیں کون سی ہیں؟ تو رکاوٹیں بعض ادارہ جاتی ہیں، بعض ریاستی ہیں، بعض ذاتی ہیں، اور بعض فیملی سے ریلیٹڈ ہیں۔ یعنی حکومت اگر بالغوں کی تعلیم کے حوالے سے سنسیئر نہ ہو تو پھر یہ تعلیم ایک رکاوٹ بن جاتی ہے تعلیم بالغہ کی راہ میں۔ اس کے علاوہ فرد کی اپنی جو ناگفتہ حالات ہیں، معاشی ابتری ہے، اس کے علاوہ اس کو مناسب ماحول کا فراہم نہ ہونا، یہ تمام جو رکاوٹیں ہیں ان کی وجہ سے بچپن میں وہ تعلیم سے دور رہ جاتے ہیں، اور پھر بالغ ہو کے بھی وہ ناخواندہ ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو بالغ افراد ہوتے ہیں ان کے اندر اگر تعلیم بالغہ سے متعلق دلچسپی نہیں ہے، وہ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو پھر تعلیم بالغہ کا حصول یعنی مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر ان کے اندر ناکامی کا خوف بھی ہو تو پھر وہ
یعنی جلدی پر پیٹرول کا کام کرتا ہے، اور یوں تعلیم بالغاں کی راہ میں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم بالغاں کی راہ میں جو اگلی رکاوٹ ہے وہ والدین کا عدم تعاون ہے، یعنی والدین کے پاس وسائل کے ہوتے ہوئے بھی وہ اگر اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر، اور اگر وہ خود نہیں چاہتے کہ ان کے بالغ بچے تعلیم حاصل کریں، تو والدین کی یہ عدم دلچسپی بھی تعلیم بالغاں میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور معاشی مسائل جو ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، وہ ہر تعلیم میں، یعنی تعلیمی سفر میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ معاشی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پراپر وسائل نہیں ہیں، آپ فیسز بھر کے مطلب معیاری تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کے ملک میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ کم رہ جائے گا۔ تھینک یو۔